يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم قال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. محترم سامعین کریم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے یہ جو ہمارا رمضان سے قریب کا مہینہ جسے رجب کہا جاتا ہے، یہ مہینہ اسلامی 8واں مہینہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیکھنا نصیب فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے آگے رمضان تک بھی زندہ رکھے تاکہ اللہ تعالیٰ کی ہم عبادت کریں. آج جو ہے رجب کی جو ہے 24 تاریخ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کو ہمیں جو ہے زندہ رکھ کے اس کی عبادت کرنے کا اللہ توفیق عطا فرمائے. تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہے جو ساری دنیا کا پیدا کرنے والا اور مخلوق کو پیدا کرنے والا اور اس کے روزی روٹی کا وہی مالک ہے جو سمندر میں رہنے والی بڑی بڑی مچھلیاں اور جو ہے جنگل میں رہنے والے بڑے بڑے جانور اور سوراخوں کے اندر رہنے والی چھوٹی چھوٹی چونٹیاں جن کی تعداد اللہ کی ذات کے سوائے کوئی نہیں جانتا، سب کو وقت مقررہ پر روٹی پہنچاتا ہے اور وہی مالک ہے جو ساری مخلوقات کے کھانے پینے کی ذمہ داری لیتا ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر جو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام جتنے بھی انبیاء السلام آئے ہیں اسی سلسلے کی آخری کری ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت درود و سلام نازل ہو. جیسے کہتے ہیں درختوں کے پتوں کے برابر، زمین میں جتنے بھی کنکریاں ہیں اس کے ایک ایک کنکری کے برابر، اور جو ہے سمندر کے پانی کے قطرے کے برابر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کا اس زمانے میں بے حد جب اندھیرا اور جو ہے ظلم و زیادتی اور جو ہے
انسانیت ختم ہو گئی تھی۔ اللہ کے نبی نے آپ کو جو ہے دین اسلام کو جو ہے پھیلایا، اسی دین اسلام کے روشنی باز انسانیت زندگی گزار رہی ہے۔ یہ آخری نبی ہے، اس کے بعد قیامت کو کوئی نبی نہیں آئے گا، اسی نبوت کے اوپر قیامت قائم ہوگی اور تمام کو انہی نبی پر جو ہے عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اپنے باپ سے محروم رکھا۔ اللہ کے نبی جب نبی تھے تو ماں باپ نہیں تھے، بچپنے میں سے آپ لوگ معلوم ہے انتقال ہو گئے تھے۔ یہ بھی ایک بڑی نعمت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ماں باپ کو شینجا یتیم بنا دیا، لیکن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے دوسری چیزوں سے اللہ تعالیٰ کو نبی کو نوازا۔ ان کے چاچا اور ان کے دادا نے بڑی ان کی خدمت کی اور دین کو پھیلانے میں بڑی مدد بھی کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے جس کے ماں باپ زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں انسانوں کو کئی نعمتوں سے سرفراز کیا ہے، اسی ایک نعمت کے اندازے کے حساب سے جو ہے ماں باپ کے جو زندہ ہیں ان کے بچوں کے لیے بھی بڑی نعمت ہے، جو نعمت عظمیٰ ہے، اس سے بڑی نعمت کوئی اور نہیں ہے۔ کیونکہ ماں باپ جس گھر میں ہے وہ انمول گھر ہوتا ہے، جہاں ماں باپ نہیں ہے بچوں میں کنٹرول نہیں ہوتا، وہ جو ہے لاپرواہ ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں جو معصوم بچے ہوتے ہیں، جب بچے ان سے جو ہے ماں باپ چلے جاتے ہیں تو وہ یتیم ہو جاتے ہیں، ان کو پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ آج تو خود انسان اپنی زندگی کا ذمہ دار نہیں ہے، دوسروں کی ذمہ داری کون سنبھال سکتا ہے؟ اس لیے جو ہے جن کے ماں باپ ہیں یہ بہت بڑی نعمت سمجھے اور ماں باپ کی قدر کریں، کیونکہ ماں باپ کے بارے میں آئے دن بہت کچھ جو ہے کہنے سننے ملتا ہے کہ ماں باپ کی جو قدر نہیں کر رہے ہیں، راستے میں پڑھ کر مر جا رہے ہیں، تو ایسے کئی حادثات بھی ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اب قریب میں جو ہے ہمارے یہاں ہندوستان کی جو ہے عدالت حکومت جو سپریم کورٹ کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ جو ہے مودی حکومت بھی شامل ہے، انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے، جو بھی ماں باپ 3 تاریخ یا 4 تاریخ جنوری اسی مہینے میں جمعہ یا ہفتے کے دن ایک فیصلہ سنایا ہے، جو بھی ماں باپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں بچے، اگر ان کی پراپرٹی بچوں کے نام سے ہے تو کوئی بھی انسان جا کر ایک عرضی کورٹ میں دے دیتا ہے تو وہ ہے اس کی پراپرٹی پوری ماں باپ کے نام سے ہو جاتی ہے، بغیر کسی محنت کے ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔ یہ کافر جج، کئی جج اس میں پورے کافر ہیں، لیکن انہوں نے محسوس کیا کہ ماں باپ کی کچھ قدر ہے، یہ ماں باپ کو جو فطرت ہے ان بچوں کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے فیصلہ ہے کہ یہ ڈر کر جو ہے کم از کم ماں باپ کی خدمت کرے، جس کے بھی پراپرٹی ہو۔ اور بچے اگر ستا رہے ہیں، ان کو کھانا پانی نہیں دے رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، تو بس ایک عرضی داخل کرنا کسی بھی کورٹ میں، چاہے چھوٹا کورٹ ہو بڑا کورٹ ہو، اور حکومت کے ذریعے سے وہ پراپرٹی ماں باپ کے نام ہو جائے گی اور بچہ جو ہے لاوارث ہو جائے گا۔ یہ حکم جو ہے عام کرے، سب کو سنائے، تاکہ جو ہے بچے پریشان نہ کرے ماں باپ کو، کیونکہ ماں باپ کی خدمت کو آج لوگ جو ہے بڑا جو ہے عیب سمجھ رہے ہیں اور بیوی بچوں کی خدمت کو بڑا جو ہے اونچا مقام دے رہے ہیں۔ ایسے بچوں کو سوچنا چاہیے اگر ماں باپ نہ ہوتے تو یہ کیسا پیدا ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جو ہے انسانوں کو بڑی بڑی چیزوں سے نوازا ہے، یعنی مال و دولت دینا، گھردار خاص ہونا اور بنگلے اور چلنے کے لیے بڑے بڑے گاڑیاں اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف سے ان کی تقدیر میں لکھ دیا ہے، ان کو مل جاتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے ماں باپ بھی ہونا بڑا ضرور ہے۔ یہ تمام دولت مال کے سامنے اللہ تعالیٰ جو ہے ماں باپ کو زندہ رکھا ہے تو یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ اس کا ذکر کیا ہے، خاص کر جو ہے سورہ بنی اسرائیل کا یہ واقعہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے پروردگار نے فیصلہ کر دیا ہے، اللہ تعبدوا الا اياه، اللہ کی ذات کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرے، اللہ وبالوالدین احسانا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک یعنی نرمی کا معاملہ کرے۔ انشاءاللہ آگے میں چند چیزیں ہیں نرمی کے معاملے میں کیا کیا کرنا ہے بیان کرتا ہوں۔ عرب کے مکے کے ایک عالم دین جن کا نام ہے جمیل زینو، انہوں نے اس کی ایک ترتیب لکھی ہے، انشاءاللہ میں آگے سناتا ہوں۔ سب سے پہلے میں قرآن کا آیتوں کا جو ہے معنی مطلب بتلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے اور وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کئی چیزیں ذکر کی ہے، بڑھاپے میں خاص کر جو ہے ماں باپ کی خدمت کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر جو ہے
83 में 83 में कहता है वही अखदना मीसा का बनी इस्राइल अल्लाह तअबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैन इहसाना। और जब हमने बनी इस्राइल से वादा लिया, अहद किया, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करना और अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना। यह जो है कुरान की पहली आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने माँ बाप का खास कर जिक्र किया है। सूरह जो है बकरा की आयत नंबर 83 है। अल्लाह ताला कहता है क्या बनी इस्राइल से, और जब हमने बनी इस्राइल से वादा लिया अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करें, यानी ये इबादत अल्लाह ताला की इतना बड़ा हक है, अगर कोई इसे हटाकर गैरुल्लाह की इबादत कर लेता है तो इसे शिरक कहा जाता है। इसके बाद अल्लाह कहता है माँ बाप के साथ हुस्न सलूक किया करें। उसके बाद अल्लाह का यह हुक्म है कि ये जो है शिरक के बाद सबसे बड़ा गुनाह कहा जाता है माँ बाप की नाफरमानी को। माँ बाप की नाफरमानी आज आम है, बच्चे जो है माँ बाप से बड़े खफा रहते हैं, हमेशा कभी घर से निकाल कर बाहर डाल देते हैं। तो अल्लाह ताला इस बात में सख्ती से कहता है मेरी इबादत के बाद सबसे बड़ा हक जो है तुम्हारा अपने माँ बाप से हुस्न सलूक करना, उनके सामने हमेशा आजिज़ी और कमजोरी दिखाना ताकि वो अपने आप को खुश महसूस करें। यानी अल्लाह तबारक व तआला अपने माँ बाप को जो है खुश रखने के लिए कई चीजें जो है कुरान मजीद में इस्तेमाल किया है। आगे अल्लाह ताला सूरह निसा में कहा था आयत नंबर 36 में वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ व बिल वालिदैनि इहसाना, और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। सबसे पहले अल्लाह ताला ने कहा अल्लाह की इबादत के अलावा किसी और की इबादत जायज नहीं, जैसा कि करना शरीक है। अल्लाह कहता है उसके साथ में शरीक कभी भी ना करना, इबादत अल्लाह की हो और उसके साथ किसी और की इबादत ना हो। तो ऐसे ईमान वाले के अल्लाह ताला हुक्म देता है माँ बाप के साथ एहसान करो। यह है कुरान की आयत जो है दूसरी, इसमें अल्लाह ताला ने कहता है अल्लाह के साथ इबादत करो और उसके साथ माँ बाप की भी खिदमत करो ताकि तुम आखिरत में कामयाबी हासिल करो। ये दोनों चीजें अल्लाह की इबादत और शिरक से बचना और माँ बाप की खिदमत करना अल्लाह के यहाँ बड़ा मकबूल अमल कहलाता है। आगे अल्लाह तआला ने बनी इस्राइल में जैसा कि मैंने आयत पढ़ी है उसमें खोल के बयान किया है। आगे सूरह लुक़मान के अंदर आयत नंबर 14 में बता वसैल इंसान वालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहन व फिसालुहु फी आमैन अनिश्कुर ली वली वालिदै, और हमने इंसान को जिसे उसकी माँ की तकलीफ पर तकलीफ सहकर पेट में उठाए रखती है, यानी अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि बच्चा 9 महीने पेट में माँ के रहता है। माँ जो है बच्चे की हिफाजत के लिए कई चीजों से परहेज किया करती है। हालांकि खाने पीने की चीजों में भी माँ परहेज करती है ताकि बच्चे को अंदर नुकसान ना हो जाए। हालांकि इतनी मेहनत से माँ बच्चे को पैदा करती है लेकिन इसका भी इसे एहसास नहीं होता। हालांकि उसकी बीवी उसके बच्चे होते हैं लेकिन जो सास के लिए बहू है सिर का दर्द बन जाते हैं। हालांकि मालूम है वो भी बच्चे जनती है, मेरे भी बच्चे हो रहे हैं, मेरे मर्द को मेरी सास ने बच्चे को कैसा कर बड़ा की है, ये हिसाब जो है आज बहू को नहीं होता। तो वो लोग जो है सासों को बड़े परेशान करते हैं। इसलिए अल्लाह ताला कहता है हमने इंसान को जैसा कि तकलीफ और तकलीफ बर्दाश्त कर माँ जो है खाने पीने की अच्छी चीजों को तरक करके बच्चे को पैदा करके 25 साल तक पालती है। उसके बाद 2-3 महीने में जो है बहू बेटे उड़ा कर ले चली जाती है। तो उसके बाद माँ बाप जो है उनसे जुदा हो जाते हैं। यह तरकीब आखिर माएँ कहाँ से कराते हैं, बाल बहू जो है ये तरकीब कैसे हासिल करती है, बड़े ताज्जुब की बात होती है। इसलिए अल्लाह ताला ने लुक़मान में कहा वसैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु वहनन अला वहन व फिसालुहु फी आमैन, और हमने इंसान को जिसे उसकी माँ तकलीफ पर तकलीफ बर्दाश्त करके उसके बाद 9 महीने के बाद 30 महीने तक वो दूध पिलाती है, बच्चे का पेशाब पैखाना धोती है, गंदगी साफ करती है। कोई दूसरा बच्चे के लिए तकलीफ उठाने वाला नहीं होता। रात में कभी तकलीफ बर्दाश्त करके जो है नींद में से उड़ जाती है जब बच्चा रोता है। हालांकि बाप तकलीफ महसूस करता है बच्चा रोता है, लेकिन जो है माँ कभी बच्चे के रोने से तकलीफ महसूस नहीं करती। रात में उठती है, उसके जो है गंदे चीजें हटाती है, हटाकर फिर नया बिस्तर बिछाकर माँ जो है बच्चे को सुलाती है। लेकिन इतना भी बच्चे को एहसास नहीं होता, खुद वो अपने बच्चों को देखता है। हालांकि बच्चों को देखने के बावजूद तो उसकी बीवी तकलीफ पर तकलीफ उठाकर बच्चे को पालती है, लेकिन ये माँ जवान लड़का जो है माँ बाप की इज्जत नहीं करता। फिर उसको दूध भी पिलाकर आखिर
تک اس پورے پال پوس کر بڑا کرتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور آیت میں سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 15 میں فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانہ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا۔ اس کی ماں نے اس کو تکلیف سے پیٹ میں رکھا اور تکلیف سے اس کو پیدا کیا، تمام تکلیفیں برداشت کر کے اس کو جو ہے بڑا کر دیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسے کئی آیتیں نازل کی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ماں باپ کی خدمت کرنے کو سب سے بڑی عبادت قرار دیا گیا ہے۔ یہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیتا ہے۔ ماں باپ جو ہے بہت بڑے عالی شان ماں باپ ہوتے ہیں، چاہے وہ شرابی ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، لیکن ماں باپ کا مقام جو ہے دنیا میں کسی اور کو نہیں ملتا۔ تو اس کے بارے میں شیخ جمیل ذہنوں نے چند نصیحتیں جو ہے اپنے لڑکوں کو جو ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے لیے جو ہے یہ کتاب میں ذکر کیا ہے۔ میں ان تمام چیزوں کی جگہ جمع کیا ہوں۔ یہ موضوع ہے ماں باپ کی خدمت کا جو ہے اور ان کا حسن سلوک کرنا۔ تو اللہ جو ہے جو بھی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کرے اور شرک سے بچے اور ماں باپ کی خدمت کرے، یہ بڑا نیک اللہ کا بندہ کہلاتا ہے۔ اگر آپ دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو ان جو ہے وصیتوں پر عمل کریں، یعنی دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ کی عبادت پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر، اور اس کے بعد جو ہے ماں باپ سے جو ہے حسن سلوک کرنے، یعنی ان کو راضی رکھنے کے اندر داخل ہے۔ اپنے والدین کے ساتھ بڑے ادب و احترام کے ساتھ گفتگو کرنا ہے، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے وَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ بنی اسرائیل میں کہتا ہے، آیت نمبر 15 ہے یہ، تم انہیں اف تک نہ کہو۔ یعنی خدمت کرنا تو اور بات ہے، لیکن ان کے سامنے اف یعنی آواز سے بات نکالنا بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اف لکما، تم ان کے سامنے اف کہو۔ یہاں تک کہ چند جو ہے اللہ کے نیک بندوں نے بتایا ہے جب ماں باپ سامنے جا رہے ہوں تو ان کے سامنے چلنے کو بھی بے ادبی سمجھی ہے۔ ماں باپ کے پیچھے چلے، ماں باپ کے آگے بھی نہ چلے، اس کو جو ہے ماں باپ کی بے ادبی قرار دیا گیا ہے۔ یعنی ماں باپ کا اتنا جو ہے خیال رکھے وہ ماں باپ کا پیچھے جو ہے باڈی گارڈ بن کے جائے، ان کے آگے آگے نہ جائے۔ پھر جو ہے جواب دو گے نرمی سے جواب دو، جب بھی ماں باپ کچھ پوچھتے ہیں بڑی نرمی کے ساتھ ان کا جواب دو، اس کا لہجہ ماں باپ کے لہجے سے کم تر ہو، آواز اس سے زیادہ نہ ہو، بلکہ ان کے ساتھ احترام سے بات کرنا اسے بھی عبادت قرار دیا گیا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، آیت نمبر 15 جسے میں نے ابھی پڑھا تھا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اس میں آخری کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے آگے کہتا ہے والدین ہمیشہ اطاعت اور فرما برداری کریں تاکہ وہ ہم سے خوش ہو جائے اور وہ ہمارے حق میں دعا کرتے رہیں۔ اس وقت جب انہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دے، جب ماں باپ اگر کوئی جو ہے سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب ماں باپ کچھ نافرمانی کا حکم دے تو اس کی نافرمانی جو ہے نہ کرے، کیونکہ وہاں جو ہے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے اور ماں باپ کی نافرمانی وہاں جائز ہے، کیونکہ یہ جو ہے برا کام ہے، اللہ کو پسندیدہ ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ، مخلوق کی اطاعت اس وقت جائز ہے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم اگر ماں باپ بھی دیتے ہی تو وہاں اجازت نہیں کہ تم ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے برا کام کرو، اس سے انکار کرے، لیکن یہاں بھی سختی نہیں، یہاں بھی نرمی سے ان کو سمجھانے کا حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ شرک کر لے، کوئی رسم و رواج ہمارے یہاں جو رائج ہے وہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں، یا کوئی ایسی چیز جو اللہ کے رسول کی نافرمانی اس میں ہوتی ہو تو ایسے کام سے انسان کو بچنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ اس کے رسول کی تابع داری ہے، والدین کی تابع داری ان کے تابع داری کے اندر ہے، ان کے خلاف اگر ہے تو وہاں منع کرے اور نرمی کے ساتھ ماں باپ کو اس سے سمجھائے کہ اللہ اور رسول اس سے راضی نہیں ہوں گے۔ اگر ماں باپ کے ساتھ بچے حسن سلوک کرتے ہیں، نرمی کرتے ہیں تو ماں باپ بھی بچوں کی بات مان لیں گے۔ اگر بچہ نافرمان ہے تو بچے ماں باپ بھی بڑی نافرمانی میں اتر جاتے ہیں، کبھی کبھی جو ہے لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، ایسا کسی بھی انسان کے گھر میں نہیں ہونی چاہیے۔ والدین کے ساتھ بڑی نرمی کا سلوک کرنا
انہیں غصہ نہ دلائیں اور نہ خود ہی ان کی طرف غصے کی بھری نظر سے دیکھیں. یعنی انسان ماں باپ کے سامنے ایسی غلط بات بھی نہ کرے وہ خود غصہ ہو جائے, اور اگر وہ غصہ ہو جائے تو بیٹا بھی غصہ نہ ہو. اسی لیے کہتے ہیں اگر ماں باپ غصہ ہو جائے تو ہو جائے, لیکن بیٹے کو غصہ ہونے کی اجازت شریعت نہیں دیتی. وہاں بھی نرمی کرے. اگر باپ گرم ہے تو بیٹے کو ٹھنڈا رہنے کی شریعت حکم دیتی ہے, کیونکہ وہ باپ ہے. باپ کے سامنے تیرا غصہ حرام ہے, باپ کو غصہ کرنے کی اجازت ہے, لیکن تجھے سمجھانے کی شریعت نے حکم دیا ہے, لیکن تو غصہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. والدین جب کچھ کہیں خوب غور سے سننے کا حکم ہے, کیونکہ ماں باپ کی بات کاٹ کر بیٹے کو بات کرنا شریعت اجازت نہیں دیتی. جیسا کہ استاد کا مقام ہے اس طرح ماں باپ کا بھی حکم ہے. ماں باپ جب بات کر رہے تو ان کی بات پوری سنیں, اس کے بعد اس کا جواب دیں. ان کی عزت اور مرتبے کا خوب خیال رکھیں, اور ان کے مال کی حفاظت بھی کریں. اگر ماں باپ کی کچھ مال وغیرہ ہے تو اسے جو فضول میں خرچ نہ کریں, اور اپنا مال بھی فضول میں خرچ نہ کریں. ماں باپ کا مال فضول بھی ہے, اپنا مال فضول خرچ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کرا دیا ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, یہ شیطان کے بھائی ہیں جو بیکار چیزوں میں اپنے مال و دولت کو خرچ کرتے ہیں. کوئی بھی چیز ان کی اجازت کے بغیر نہ اٹھائے. گھر کی تمام پر پراپرٹی چاہے وہ بچے کے نام ہی ہو, یہ ماں باپ کے تابع ہوتی ہے. ماں باپ جب تک زندہ ہیں کسی کی پراپرٹی جو ہے بچے کی نہیں ہوتی, کیونکہ اللہ کے نبی کا حکم ہے ماں باپ جب تک زندہ ہے بیٹا کتنا ہی بڑا کمانے والا ہو وہ تمام مال ماں باپ کا ہوتا ہے. جب ماں باپ انتقال ہو جاتا ہے تو وہ مال خود بخود بچوں میں منتقل ہو جاتا ہے. جس کام سے وہ خوش ہو جاتے ہیں وہ کر کے ضرور گزریں, اگرچہ ان کا حکم وہ نہ بھی دیں. اگر ماں باپ کی خوشی بچے کو معلوم ہو جائے میرے ماں باپ اس کام سے خوش ہوتے ہیں لیکن وہ حکم نہیں دے رہے, پھر جو حکم کو کرنے کی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے. جیسا کہ ان کی خدمت بجا لانا, بازار سے ضرورت کی چیزیں خرید کر لانا, اصول علم کی خاطر جدوجہد کرنا وغیرہ وغیرہ. کیونکہ ماں باپ جب بہت سے بوڑھے ہو جاتے ہیں, اصل میں اکثر جو ہے بوڑھے آدمیوں کو جو کچھ کھانے کی خواہشات بھی ہوتی ہے, حالانکہ بچے اس کو پورا نہیں کرتے, یہ سمجھتے ہیں ہمارے ماں باپ کو کھا لے بس جو ختم اب کھانے کی ان کو ضرورت نہیں ہے. حالانکہ عقل کم ہو جاتی ہے بڑھاپے میں. ہم لوگ جو ہے ان کو ایسا بچے کی طرح سمجھنا چاہیے. جس طرح ہم لوگ معصوم بچے ہوتے ہیں ایک بات کو 10 مرتبہ پوچھتے ہیں, لیکن ماں باپ کبھی اسے غصہ نہیں ہوتا ہے. اسی طرح بڑھاپے میں ماں باپ کتنے بھی مرتبہ پوچھے, نرمی سے سمجھائے, اگر اسے طاقت ہے تو وہ چیز لا کر دے, زیادہ نہیں تھوڑی کیوں نہ ہو لا کر بچہ ماں باپ کو کھلائے تاکہ اس کے ماں باپ اس سے راضی ہو جائے. اور ہمیشہ ماں باپ کو بازار میں نہیں بھیجنی چاہیے تاکہ بڑھاپے میں کہیں گر جائے, کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے. اس لیے اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے ماں باپ کو بڑھاپے میں بڑی خدمت کرو تاکہ وہ گر پڑ کر جو ہے حادثے کا شکار نہ بن جائے. اپنے تمام معاملات میں ان سے مشورہ بھی کیا کرتے رہے. ماں باپ جب تک طاقتور ہے, عقل و صحیح ہے, تو جو بھی کام کرنا ہے ان کے مشورے سے کام کرے تاکہ اس سے ماں باپ خوش ہو جائے. اور ماں باپ خوش ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان سے خوش ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جس کے ماں باپ راضی ہیں اس سے میں راضی ہوں. اگر آپ کی رائے ان کے خلاف ہو تو بڑی نرمی کے ساتھ ان سے گزارش کریں, اے میرے ماں باپ تم لوگ جو بات کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے, لیکن سختی ماں باپ کے ساتھ نہ کریں بلکہ گزارش کر کے اس کو وہی رفع دفع کریں, اسے آگے تک لے جانے کی کوشش نہ کریں. جب آواز دیں تو بڑی خندہ پیشانی سے انہیں جواب دیں. جب ماں باپ پکارتے ہی بیٹے یا کچھ بچے کے نام لے کر تو فوراً ان سے جواب دے, اور جواب بھی اللہ کہتا ہے نرمی کے ساتھ دے, سختی کے ساتھ جواب نہ دے. جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ مشہور ہے. ایک صاحب تھے جن کا نام جریر تھا, بڑے اللہ کے نیک بندے تھے. اس وقت جو ہے مسجدوں وغیرہ کا نظام نہیں تھا, انہوں نے ایک جھوپڑی بنا کر ہمیشہ اسی میں عبادت کرتے تھے, وہیں کھانا پینا تھا, وہ باہر نکلتے نہیں تھے. لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا ماں صاحبہ نے ان کو آواز دی جریر جریر بول کے, لیکن انہوں نے نماز میں کھڑے ہوئے تھے جن میں انہوں نے خیال کا, حدیث ماتا بخاری کی روایت ہے, جب انہوں نے آواز کو سن لی
اب ان کے دل میں آیا ماں کی بات سنو یا اللہ کی عبادت کرو. 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا لیکن وہ نماز نہیں توڑے. لیکن ماں صاحب نے بددعا دے دی. اللہ کا نیک بندہ تھا, موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا سب سے بڑا نیک انسان کہا جاتا تھا. ایسے انسان کو جو ماں کی بددعا لگ گئی تو انہوں نے بڑی بددعا خطرناک دی تھی, واقعہ میں بیان کرے گا. لیکن بددعا جو کری تھے اس کا ان کو فائدہ ہوا, جو ہے اس میں مبتلا ہو گئے. لیکن جو کہ ماں باپ کی بددعا لینا بھی جو ہے بڑا برا عمل ہے, اس لیے ہمیشہ ماں باپ کی بددعا سے بچیں. کیونکہ جسے علم دین نہیں ہے اسے معلوم نہیں ہوتا کہ بددعا کیا ہوتی ہے, ماں باپ کیا ہوتے ہیں, بددعا سے کیا نقصان ہوتا ہے اور دعا سے کیا فائدے ہیں. اس لیے علم حاصل کرنے چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کی دعاؤں کو بڑی فوراً قبول کر لیتا ہے. کہتے ہیں کہ ماں باپ جو ہے بچوں کے لیے دعا کی فیکٹری ہے نا, دعا کی فیکٹری ماں باپ ہے. جو ہمیں خدمت کر کے ماں باپ سے دعا لے گا اس کی کمائی میں, اس کی زندگی میں برکتیں آئے گی. اس لیے جو ہے ماں باپ جس کے زندے ہیں اس کو جو ہے بڑی نعمت جانے اور ان کی خدمت میں کبھی بھی کوتاہی نہ کریں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب ماں باپ نہ کہیں تو نرمی سے جی امی جان, جی ابا جان, یہ الفاظ نام یا امی, نام یا ابی, یہ نرمی کے الفاظ ہیں. اور جو سخت الفاظ ہیں یا بابا, یا ماما, ایسا نہ بولے سختی سے. اے میرے اما, اے میرے ابا, اسے کہتے ہیں یہ سختی کے الفاظ ہیں. یہ کسی انگریزی لوگوں کے الفاظ ہیں جو انہوں نے اپنے ماں باپ سے استعمال کیا ہو. لیکن اسلام جو ہے نرمی کا مذہب ہے, نرمی سکھاتا ہے. ہمارے یہاں گرمی اور سختی نہیں ہے, کیونکہ ماں باپ جو ہے اتنی بڑی نعمت تجھے دیا ہے اللہ تعالیٰ, تو اس کی جو خدمت کر کے جنت میں اگر نہ جائے تو جس طرح سے بڑا نالائق انسان کون ہوگا. ان دنوں میں عدل و حارب کے ان کی زندگی اور فوت ہو جانے کے بعد بھی عزت و احترام کریں. جب ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں, کسی کے ماں باپ نہیں ہے, تو کم از کم ان کے رشتے دار, جیسے گھر میں جو خاص ہوتے ہیں چاچا اور تایا, ماموں اور مامی, چوٹا اور پھوپھی, یہ جو خاص رشتہ ہوتا ہے ان سے اچھے تعلقات رکھیں. ماں باپ اگر جس کے نہیں ہیں ان کے لیے حکم ہے جب بھی ان کے رشتے دار آتے ہیں, خاص رشتے دار اور غیر میں اگر رشتے دار ہیں جیسے دور کے ساتھ سسرال وغیرہ بھی ہیں, وہ بھی اگر ماں باپ کا مقام رکھتے ہیں ان کے ساتھ عزت کریں. یا ماں باپ کی عزت کرنے کے برابر ہے. اس میں کہتے ہیں اصول اخاری رشتے دار ہیں اور زندگی میں تمام لوگوں کا احترام کرے, جو بھی بڑے ہیں چاہے اپنے رشتے دار ہو یا غیر رشتے دار ہو. جب عمر میں ہمارے سے بڑے ہیں ان کے لیے جو ہے عزت دینا بڑا اسلام میں مقام ہے. جیسا کہ ہمارے یہاں جو نوجوان بڑے اللہ ان کی حفاظت فرمائے, بیڑی سگریٹ پیتے ہیں, بازو بزرگ انسان بیٹھ کے رہتا ہے, اس کے اوپر دھواں وغیرہ چھوڑتے ہیں لیکن ان کی قدر نہیں کرتے. سمجھتے ہیں میرا باپ نہیں ہے, لیکن حالانکہ باپ کے برابر ہوتا ہے, اس کی قدر کریں. ان کے سامنے بیڑی سگریٹ نہ, حالانکہ اس میں وقت نہیں ہے, تمام چیز آگے ذکر کیا ہے. بزرگوں کے سامنے گٹکا بیڑی سگریٹ پینا بھی اس سے جو ہے عزت کے خلاف کا قرار دیا ہے. کیونکہ عمر والا باپ ہی ہو یا باپ کے برابر کا کوئی غیر انسان ہو, مسلمان ہے, پھر بھی ہم لوگ اس کے باوجود بیٹھ کے بیڑی سگریٹ پیتے ہیں, گندی گندی باتیں کرتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے گٹکا یا گندی بدبو والا کھاتے ہیں. پڑے جو ہے باغوں جو ہوتا ہے اسے تکلیف پہنچتی ہے. ان تمام باتوں سے بچنے کی انہوں نے وصیت کی ہے, کیونکہ تمام چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں. اس سے جو ہے ہمیں بڑوں کی عزت کرنی چاہیے اور چھوٹوں پر شفقت اور مہربانی کرے, یہ بھی اسلام کا ایک حصہ ہے. ان سے اگر جھگڑا نہ کریں اور ان سے کبھی بھی غلطی سے کچھ برا نہ کہیں. اگر وہ کچھ کہہ دیں تو احترام کے ساتھ ان کے سامنے حق کی بات واضح کرنے کی کوشش کریں. اگر کبھی کبھی ماں باپ سے غلطی ہو, بچے سے بھی غلطی ہو, دونوں میں کچھ گڑبڑ ہو جائے تو اسے بڑی نرمی کے ساتھ جو ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. اس کو اونچا کر کر جو ہے محلے میں لانے کی نہ کوشش کریں. یہ بھی ماں باپ کا احترام ہے اور گھر کا بھی احترام ہے. جو چیز گھر میں ہوتی ہے گھر ہی میں رہے, ماں باپ اور بچے میں ہی رہے, تو یہ بھی بڑا عزت کا مقام ہے. ایسی سمجھدار بچے اگر رہے تو کبھی یہ بات باہر نہیں آئے گی. ہمارے یہاں بہت چیزیں ایسے شریعت کے خلاف ہوتے ہیں, اسے جو ہے خاص لوگوں کے سامنے بیان کر کے اصلاح کریں, لیکن تمام لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں. ہمارے گھر میں فلاں چیز ہوتی ہے, فلاں ایسا ہوتا ہے, یہ بیان نہ کریں تاکہ ہمارے گھر کی بھی عزت باقی رہ جائے.
والدین سے ضد بھی نہ کریں کہ وہ نہ ہی ان کے سامنے اپنی آواز بلند کرے، اور ماں باپ کے سامنے ضد کر کے بھی نہ بڑھ جائے اور اپنی آواز کو آواز سے بلند آواز سے اٹھا کر ماں باپ کے سامنے بات نہ کرے، کیونکہ ماں باپ کا مقام بڑا اونچا ہوتا ہے، اس کی اونچائی کا اندازہ کرتے ہوئے اپنی بات کو بھی پست رکھے تاکہ اس کے ماں باپ کبھی سے ناراض نہ ہو، ان کی بات بڑی خاموشی سے سنیں اور ہمیشہ ان کے ادب و احترام کو خاطر آوازوں کے ساتھ سنیں، اور ان کا احترام کے خاطر اپنے بھائیوں میں بھی کئی جھگڑا نہ کریں۔ اگر ماں باپ ناراض ہوتے ہیں تو بھائی ہے بہن ہے ان سے بھی جھگڑا نہ کریں تاکہ اس سے ہمارے ماں باپ خوش ہو جائیں۔ اگر یہ ماں باپ کے سامنے بھائی بہن کو گالی دے رہا ہے اور بڑے بھائی کو گالی دے رہا ہے، چھوٹے بھائی کو بڑا گالی دے رہا ہے، اس سے بھی اپنے ماں باپ ناراض ہوتے ہیں، یہ بھی اللہ کی جو ہے نافرمانی ہے۔ ماں باپ کی خوشی کے لیے ہر چیز کو قربان کر دے، اگر بہن غلطی کی ہے بھائی غلطی کیا ہے اسے معاف کر دے تاکہ میرے ماں باپ اس سے خوش ہو جائے، اس میں جو ہے رشتہ داری اور بڑھتی ہے، دشمنی کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہنا چاہیے کہ کوئی بھی بھائی چھوٹا ہو بڑا ہو لڑائی جھگڑے کا موقع نہ دے، جب تک ماں باپ زندہ ہیں ان کے سامنے سب مل کر رہنے کا ارادہ کریں، کسی کو دور کرنے کا ارادہ کبھی نہ کرے، یہ بھی ماں باپ کی فرما برداری ہے، اس میں ان کے لیے عزت ہی رہتی۔ اگر بھائی بہن لڑ جھگڑ مر رہی تو اس میں اور کہاں عزت باقی رہے گی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی بھی انسان جو سمجھدار ہوتا ہے ماں باپ کے سامنے لڑائی جھگڑا کسی کے ساتھ نہ کریں۔ جب والدین آپ کے پاس آئے تو آگے بڑھ کے ان کی پیشانی کو بوسہ دیں، یہ عربوں میں عام ہے۔ عرب لوگ جو ہے ہمیشہ جو ہے جب کوئی بڑا آدمی آتا ہے تو ماں باپ کے علاوہ بھی میں خود دیکھا ہوں، میں ایک مسجد میں امام تھا، پہلی دفعہ آپ کو بتایا ہوں، جب عرب آتے تھے مجھے متوا بول کے پیشانی کو بوسہ دیتے تھے، بڑا عزت کرتے ہیں لوگ عالم لوگوں کی امام۔ اس طرح ماں باپ کے لیے جو ہے وہ عرب لوگوں کا یہ خاص پیشہ ہے، ماں باپ کے لیے جب بھی ہر دن صبح میں بوسہ دیتے ہیں پیشانی کو تاکہ ماں باپ ان سے خوش ہو جائے۔ یہ بھی ایک سنت ہے جو ماں باپ کو خوش رکھنے کی ہمیں اس کو زندہ کرنی چاہیے۔ ہم لوگ ماں باپ کو سلام نہیں کرتے، ماں باپ سے ہاتھ نہیں ملاتے اور ماں باپ کو چومتے نہیں، یہ بھی ایک نافرمانی ہے، کیونکہ اس سے محبت بڑھتی ہے اور باپ اپنے دل سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ اگر ماں کو بوسہ پیشانی دے دے ماں اس سے اتنی خوش ہو جائے گی، میں سمجھتا ہوں اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جائیں گے ماں کے۔ اگر ہم لوگ ایسا نہیں کرتے، ہم لوگ جاہل نہیں، ہمیں علم نہیں ہے، ہماری جہالت ہمیں یہاں لے جا کر چھوڑ دی ہے، ہم لوگ جو ہے بالکل کافروں کی طرح زندگی کر رہے ہیں۔ شریعت کے اصول شریعت ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، شریعت میں کس کا کتنا مرتبہ ہے، اللہ رسول ماں باپ کا کیا مقام ہے، ہمیں شریعت نہیں جاننے کی وجہ سے اس کا علم ہمیں نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں جب بھی ہم ہوتے ہیں ماں باپ کی جو ہے پیشانی ہے بوسہ لے تاکہ وہ ہمارے خوش ہو جائے۔ گھر میں والدہ کا ہاتھ پکڑ، اگر کوئی بہو نہیں ہے جوان بچہ ہے ماں خدمت کرتی ہے تو اس کے ساتھ جو ہے ہنسی خوشی کبھی کچھ چوکھا کر دینا، کچھ کاٹ کر دینا، ماں باپ کا ہاتھ بٹانا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود انسانیت کے سب سے بڑے نبی ہونے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمارے نبی جب نماز کا وقت نہیں ہوتا تو گھر میں کچرا بھی جھاڑ لیتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ نبی کی اخلاق تھے ہمارے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کئی جگہ اس کا ذکر کی ہے، اتنی خدمت کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کبھی پریشان نہیں کرتے تھے۔ یہ اگر چیز اگر ہمارے میں آ جائے گی تو کبھی گھروں میں فتنے فساد کبھی بھی نہیں ہوں گے اور ماں باپ بھی خوش ہوں گے، بچے بھی خوش ہوں گے۔ اور جو ہے ان کی مدد کرنا اسے ضروری سمجھے، کیونکہ ماں باپ کچھ بھی کرتے ہیں تو ان کا ہاتھ بٹا کر ان کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ اگرچہ آپ کتنا ہی ضروری کام کیوں نہ ہو ان کی اجازت کے بغیر کہیں نہ جائے۔ اگر ماں باپ گھر میں نہیں ہے، بچہ کہیں نکلنا چاہتا ہے کام کے لیے تو آج تو فون ہے، فون کے ذریعے سے ان سے پوچھ لے، کیونکہ ماں باپ کے بغیر اجازت کے کہیں جانا یہ حادثے سے خالی نہیں ہے۔ کیونکہ ماں باپ جب دل سے کچھ کہتے ہیں تو ان کے دل سے دعا بھی نکلتی ہے، میرے بچے کی حفاظت فرمائے، بچہ باہر جا رہا ہے۔ اس طرح غیر جو ہے کبھی دعا نہیں دیتے۔ ماں باپ کو فکر ہوگی میرا بچہ کہیں حادثے کا شکار نہ ہو جائے، وہ اجازت بھی دیں گے اور انہیں دعا بھی دیں گے، اللہ میرا بچہ باہر نکل رہا ہے، کہیں دور جا رہا ہے تو اس کی سلامتی کی جو ہے حفاظت فرما، اس کو جو ہے حادثے سے بچا لے۔ اب لوگ ماں باپ کی پرواہ نہیں کرتے، ماں باپ گھر میں نہیں ہے چلو نکل کے کہیں چلے جاتے ہیں، حادثہ پیش آ جاتا ہے اور پریشان ہوتے ہیں۔ اس لیے ماں باپ کی اجازت کے بغیر کوئی اونچا کام جہاں باہر جا رہے ہیں، کہیں 50-60 کلومیٹر کا ہو 100 کلومیٹر کا راستہ جا رہے ہیں تو ماں باپ کی اجازت لے اور ان کی دعا لے کر گھر سے
سے نکلے. اگر وہ ناراض ہوں تو معذرت کر لیں, اور اگر وہ ناخوش ہیں تو فون سے ہو یا سامنے بیٹھ کر میں باہر جا رہا ہوں, میری سے غلطی اگر ہوئی تو معاف کر لے, مجھے اجازت لے, میں باہر جا رہا ہوں, اجازت لے کے باہر جائے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا سے تمہارے حادثوں کو ٹال دے گا. ان دونوں سے خطا تعلق ہرگز کبھی بھی نہ کر بیٹھے, ماں باپ سے کبھی بھی رشتہ توڑ کر زندگی نہ گزاریں. یہ ماں باپ سے رشتہ توڑ کر جو زندگی گزارنا یعنی بے ایمانی کی علامت ہے, اللہ سے رشتہ توڑنے کے برابر ہے. اللہ اور ماں باپ میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ کہتا ہے میری عبادت اور ماں باپ کا سلوک ہو, تو اللہ کہتا ہے اس کی عبادت جو ہے بڑی عبادت ہے, اور ماں باپ کی خدمت بھی ہے اللہ کی عبادت میں شامل ہے. اس لیے ہمیشہ ماں باپ کی خدمت میں انسان کو جو ہے بڑی محنت کر کے ماں باپ کو راضی کریں. کبھی زندگی میں یہ مرتبہ جو ہے ناخوشگوار واقعات ماں باپ کے ساتھ پیش نہ آئے. دعا سب کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو جو ہے زندہ جو ہے ان کے لیے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق دے, بغیر اجازت طلب کے ان کے پاس بھی نہ جائیں. جب وہ سو رہے ہیں یا کہیں ماں باپ دونوں اکیلے بیٹھ کر بات کر رہے ہیں, وہاں بغیر کچھ آواز دیے کہ اکیلے میں داخل ہونے کو بھی اللہ نے منع کیا ہے. اللہ کے نبی کا حکم ہے جو بھی دو آدمی جہاں بات کرتے ہیں ماں باپ کے علاوہ بھی غیروں کے پاس, جب کوئی دو آدمی بات کر رہے ہیں وہاں جا کر اس میں خلل ڈالنے کی اجازت شریعت میں نہیں ہے. اس لیے ماں باپ اگر دونوں ہی ہیں یا سو رہے ہیں کچھ بات کر رہے ہیں بغیر آواز دے کے اور سلام کیے کہ وہاں داخل نہ ہو, تاکہ ان کے جو ہے کچھ خاص باتوں میں خلل نہ ہو جائے. شریعت نے یہاں تک جو خیال رکھا ہے کہ ماں باپ کی خدمت میں کبھی بھی کوتاہی ہونے نہ دیں, ماں باپ کو ہمیشہ خوش رکھے. کیونکہ یہ جو ہے ہماری عمر جب 25 سے 40 سال تک پہنچ جاتی ہے تو ماں باپ ادھر زندگی بالکل چھوٹی رہتی ہے. ان کی خدمت کر کے تم آپ جنت کو جو ہے آسان کر لیں, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں رضا اللہ فی رضا الوالدین و سخطہ فی سخطہا, والدین کی رضامندی اللہ کی رضامندی ہے, صحیح حدیث ہے, اور جو ہے ان کی جو ہے ناراضگی ان کی جو ناراضگی ہے. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے ماں باپ کے ماں کے خدموں کے نیچے جنت ہے. اگر انسان جنت چاہتا ہے تو ماں باپ کی خدمت کرے. ان دو احادیثوں سے معلوم ہوتا ہے اللہ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی ہے. جیسا کہ اللہ نے کہہ دیا سورۃ آل عمران میں, جو بھی بندہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے نبی کی تابعداری کرے. یہ اللہ کا حکم ہے. یہ جب تک جو ہے اللہ کے نبی کی تابعداری نہ کرے گا اللہ سے راضی نہیں ہوگا, اور جس کے ماں باپ ناراض ہوں گے اس سے بھی اللہ سے راضی نہیں ہوگا. یہ دونوں چیزیں بڑی ضروری ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو آج بہت نوجوان خاص غصے میں آ کر ماں باپ سے غلط کام کر جاتے ہیں, ان سے غلطی اگر ہو تو معافی مانگ لیں اور ماں باپ کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کریں. انسان کی جتنی طاقت ہے اسی کے برابر, یعنی زیادہ نہیں ہے, انسان جتنے بھی طاقت کے موافق زندگی گزار رہا ہے ان کی خدمت کرے, ان کو راضی کرنے کی کوشش کرے. یہ تمہاری جنت دنیا ہی میں ہے. اگر انسان کے ماں باپ کو خوش ہو جائے, اگر اس حالت میں ہو جائے تو انشاءاللہ سے جنت میں داخل ہونے میں کسی تکلیف کا یہ محسوس نہیں ہوگی, اور وہ دین کا بھی پابند رہے, شریعت کا پابند رہے. اگر ایسا انسان جو ہے میں چاہتا ہوں وہ خدمت کر کے بغیر جو ہے حساب کتاب کی جنت میں داخل ہو جائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ساری انسانیت کو خاص کر نوجوان بچے اور بچیوں کو جو بہو ہوتے ہیں ایک بیٹا ہوتا ہے, دونوں کو اللہ سمجھ دے تاکہ وہ ماں باپ کی خدمت کر کے خوش رہے اور ان کی زندگی خوش ہو جائے. ان کے بچے انہیں تکلیف دینے والے نہ بنے, کیونکہ وہ بھی بچے ہوں گے بات وہی جو ہے جو جیسا کیا ویسا ہوگا. انشاءاللہ اس کا بدلہ جو ہے میٹھا نہ ہو. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کو سکون اطمینان عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو ہے فلسطین کا جو فیصلہ ہوا ہے اسے قائم رکھے, وہاں کے ایمان والوں کی اللہ حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کو خاص کر جو ہے ہمارے ملک میں بڑی پریشانیاں ہیں, ہمارے ملک میں جو ہے ظالم بادشاہ ہے, اور اللہ تعالیٰ ہماری بھی حفاظت فرمائے. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کو جو ہے اللہ اس کے رسول کی تابعداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نمازوں کی خاص کر پابندی کریں, شرک سے بچیں, بدعت و خرافات سے بچیں. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے بغیر حساب کے جنت میں داخل کریں. اقول قولی ھذا واستغفر من ذنوبی فانه هو الغفور الرحیم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد محترم سامعین کرام یہ معلومات جو ہے ہم لوگ جو ہے بازار میں اکثر ہم رہتے ہیں بازار میں جو ہے معلوم نصیحت نہیں ملتی گانا بجانا یا برے چیزیں ہیں اکثر ملتے ہیں ہمیں چاہیے کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ جمعہ کے دن ایک آدھا گھنٹہ مسجد میں جلدی آ کے کچھ بات و نصیحت سنیں اس سے بڑا محفوظہ ہوگا کیونکہ بازار کا ماحول ہر جگہ یہیں اللہ کے نبی کے زمانے میں بازار کو برائی کہا گیا ہے بازار جو ہے اچھی جگہ نہیں ہوتی بری جگہ ہوتی ہے اس لیے جو ہے کم سے کم 8 دن میں ایک مرتبہ آدھا گھنٹہ مسجد میں آ کر بات و نصیحت سنیں گے تو کچھ فائدہ ہوگا لیکن ہم لوگ آخر میں آتے ہیں پیچھے کی صف میں رہتے ہیں سلام پہتے ان کے بھاگ جاتے ہیں یہ سمجھتے ہیں مسجد جو ہے گندی چیز ہے یہاں بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے لوگ مسجد میں بیٹھنا سب سے بڑی عبادت ہے یہاں انسان کبھی برائی نہیں کرتا مسجد کے اندر تو ایسی جگہ بیٹھنے کو تم لوگ عیب سمجھتے ہو بازار میں گندے باتیں گندے یہ فوٹو وغیرہ دیکھ لے کر بیٹھنا کچھ سمجھتے ہیں اللہ نے مسجد میں بیٹھے ہیں مسجد میں عبادت کی جگہ ہے یہاں صرف نصیحت کے سوا کچھ نہیں ہے اور اللہ کا ذکر یہاں ہوتا ہے کوئی بھی انسان جو یہاں برائی نہیں کرتا مسجد کے اندر یہاں بیٹھنے کو ہم لوگ عیب سمجھتے ہیں حالانکہ سب سے اچھی جگہ ہے دنیا کی سب سے بہترین جگہ جو ہے اللہ کے یہاں مسجد ہے ہم لوگ مسجد میں 8 دن میں مرتبہ جلدی آنا نہیں پسند کرتے تو ہمارا جو ہے دل کتنا گندا ہے آپ لوگوں کو الگ تجارت والی زندگی ہے موت تک تجارت کرو لیکن کم سے کم 8 دن میں ایک مرتبہ مسجد میں تھوڑا جلدی آ کر وعدہ و نصیحت سننے کی کوشش کریں اس سے تمہاری کوئی پراپرٹی میں کمی نہیں ہوتی یا تم لوگ جو ہے جمعہ کے وقت کما کر جو ہے ارب پتی نہیں بن سکتے جو تقدیر میں ہے وہی ملے گا اس سے زیادہ کبھی نہیں ملے گا لیکن جنت جو ہے بغیر محنت کے نہیں ملتی مال بغیر محنت مل سکتا ہے لیکن جنت جو ہے محنت کے بعد کسی کو اللہ نہیں دیا ہے اگر ہوتا تو پیغمبر اتنی محنت نہیں کرتے تھے پیغمبر کو بغیر محنت کی جنت نہیں ملتی تھی اتنی محنت کرے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم خون تک بہا دیے لیکن ہم لوگ جو ہے پسینہ بسانے کے لیے تیار نہیں ہے دین کے واسطے بس کمانے کے لیے ہر طرح کی محنت کرتا اگر کوئی آتا ہے کہ رات چپل ہمارے دکان میں ہے آدھا کلومیٹر بھاگتے ہیں چپل وہاں سے لانے کے لیے لیکن نصیحت جمعہ میں سننے کے لیے ہمیں جو ہے موقع نہیں ملا تو اس سے بڑی جو ہے بدقسمتی اور کیا سنتے ہیں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے نیک توفیق دے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون واذکروا اللہ یذکرکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون